ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوش ہو کر فرمایا کہ جبرائیل امین نے مجھ سے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ اس بات پر راضی نہیں کہ آپ کا کوئی امتی آپ پر ایک بار درود پاک پڑھے تو میں اس پر 10 بار درود پاک پڑھوں؟ آپ کا امتی آپ پر ایک بار سلام پڑھے اور میں اس پر 10 بار سلام پڑھوں۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے، درود پڑھنے سے اجرت ملتی ہے، یعنی 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 درجات بلند ہوتے ہیں، ایک کے بدلے 30 گنا اجرت ملتی ہے، اور سلام سے قربت ملتی ہے۔ سلام پڑھنے والوں کو میں جواب دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ سورہ احزاب میں ارشاد ہوتا ہے، یقیناً اللہ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے صاحبان ایمان، تم بھی ان پر خوب درود اور سلام بھیجو جیسا کہ بھیجنے کا حق ہے۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، بے شک تمہارے نام بما شناخت مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں، لہٰذا مجھ پر احسن درود شریف پڑھو۔ روایت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا نکاح حضرت بی بی حوا علیہ السلام سے کر دیا تو حق مہر کے طور پر اللہ نے فرمایا کہ اے آدم، میرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر 5 بار درود پڑھو تو حق مہر ادا ہو جائے گا۔ باب الحوائج، حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے شاگرد حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اے اہل بیت رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ سے محبت کرنا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرض قرار دیا ہے، اور آپ کی شان کے لیے کیا یہ کم ہے کہ جو شخص آپ پر درود نہ پڑھے اس کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ تمام عبادتیں زمین پر ہیں، اس زندگی میں ہیں، جنت میں نہیں۔ صرف ایک عبادت جنت میں ہے اور وہ درود شریف کا ورد ہے۔ جنت میں بھی جمعہ بازار لگے گا، جنتی اس بازار میں جائیں گے، وہاں دکانوں پر فرشتے ہاتھوں میں مختلف انبیاء کرام علیہم السلام و اجمعین کی تصویریں پکڑے بیٹھے ہوں گے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ۔ دوسرے لفظوں میں بیوٹی پارلر برائے مرد حضرات ہوں گے، تصویر یوسف علیہ السلام، تصویر سلیمان علیہ السلام، تصویر حضرت موسیٰ علیہ السلام، تصویر عیسیٰ علیہ السلام وغیرہ۔ جنتی پوچھے گا، میری شکل یوسف علیہ السلام کی طرح ہو سکتی ہے؟ تو فرشتہ جواب دے گا، جی ہاں۔ جنتی پوچھے گا، اس کی کیا قیمت ہوگی؟ جواب ملے گا، 5 بار محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھو اور پھر شیشے میں اپنی تصویر دیکھ لینا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے والد بزرگوار امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کے آگے میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے، بلا شبہ اس نے جنت کی راہ بھلا دی۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے، جو اپنی کتاب میں مجھ پر درود لکھے گا تو جب تک اس کتاب میں میرا نام برقرار و باقی ہے، ہمیشہ فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے رہیں گے۔ امام ابو عبداللہ محمد بن سلیمان الجزولی اپنے شاگردوں کے ہمراہ ایک گاؤں سے گزرے۔ یہ وہی امام محمد سلیمان ہیں کہ جن کے ہاتھ پر 12,500 لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ وہ لکھتے ہیں کہ ظہر کا وقت ہو گیا، سورج سر پر تھا، پانی کی تلاش کی تو دور ایک کنواں نظر آیا، قریب گیا تو دیکھا کہ ڈول ہے لیکن رسی نہیں ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس وقت میری عمر 72 سال تھی، میں نے ادھر ادھر دیکھا، اتنے میں ایک 9 سال کی بچی آئی اور مجھ سے کہا، کیا بات ہے؟ میں نے کہا، وضو کے لیے کنویں سے پانی نکالنا ہے، ڈول ہے مگر رسی نہیں ہے۔ یہ سن کر لڑکی نے کہا، اتنی عمر ہو گئی ہے، اب بھی رسی چاہیے؟ پھر وہ کنویں کے قریب آئی اور کنویں میں اپنا لعاب ڈال دیا، کنویں کا پانی اوپر آ گیا،
کہنے لگی وضو کرو، جب تک میں کھڑی ہوں پانی کی جرت نہیں کہ وہ نیچے جائے۔ امام جزولی رحمۃ اللہ علیہ نے وضو کر کے نماز ادا کی۔ نماز سے فارغ ہوئے تو لڑکی اپنے گھر جا چکی تھی۔ امام صاحب پتہ کر کے اس کے گھر چلے گئے اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ لڑکی باہر نکلی اور پوچھا، اب پھر پانی چاہیے کیا؟ امام نے کہا نہیں۔ لڑکی نے پوچھا، پھر کیا بات ہے؟ امام نے کہا، اے میری پیاری بیٹی، تم کو اللہ، تمام پیغمبروں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ، مجھے یہ بتا دو کہ تم نے یہ صلاحیت کیسے حاصل کی؟ لڑکی نے جواب دیا، آپ نے اتنی بڑی قسم دی ہے تو سنیں، میں فلاں درود کا ورد کرتی ہوں، اس درود پاک کے پڑھنے سے مجھے یہ صلاحیت ملی ہے۔ امام نے لڑکی سے اجازت حاصل کر لی اور پھر آپ نے دلائل الخیرات نامی کتاب میں وہ درود شریف اور دیگر درود پاک لکھے۔ انتقال کے بعد امام سلیمان جزولی کو مسجد کے قریب دفن کیا گیا۔ 70 سال بعد مراکش کے بادشاہ نے آپ کی نعش کو وہاں سے نکال کر قبرستان ریاض الفردوس میں دفن کیا۔ جب امام کی نعش نکالی گئی تو وہ بالکل تر و تازہ تھی۔ سر اور داڑھی کے بال ایسے معلوم ہوتے تھے جیسے ابھی ابھی بنے ہوں۔ بعض حاضرین نے چہرہ مبارک کو انگلی سے دبایا تو خون اپنی جگہ سے سرک گیا، اور جب انگلی کو ہٹایا تو خون اپنے مقام پر آ گیا۔ درود شریف دراصل شکر گزاری کا ہی ایک انداز ہے، شکر گزاری کا ہی اظہار ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم پر بڑا احسان کیا کہ خود ہر طرح کی تکلیفیں اٹھا کر رب کا پیغام ہم تک پہنچایا۔ جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہت زیادہ ذکر کریں گے تبھی ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحیح معنوں میں پیار کریں گے۔ جس شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرز حیات کی نقل کر لی، خواہ وہ جزوی طور پر ہی صحیح، وہ رب کے قریب ہو گیا اور فلاح پا گیا۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے انتہا عقیدت رکھتے تھے، اور غلبہ عقیدت سے شیخ سعدی پر اشعار وارد ہوئے تو 3 مصرے لکھ لیے۔ چوتھا مصرع بھی لکھنا چاہا مگر بات نہ بنی۔ اسی سوچ میں گم رہے اور سخت پریشانی کے عالم میں تھے کہ چوتھا مصرع کیا لکھوں۔ اسی دوران غنودگی والی کیفیت چھا گئی اور دیکھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سعدی پڑھو، تم نے کیا لکھا ہے؟ شیخ سعدی نے پڑھنا شروع کیا، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ۔ یہ پڑھ کر شیخ سعدی خاموش ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سعدی کہہ دو، صلو علیہ وآلہ، یعنی درود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل پر۔ مرکز کائنات جگر گوشہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ بی بی فاطمۃ الزہرا بتول سلام اللہ علیہا یہ درود شریف پڑھتی تھیں، اے اللہ ان پر درود بھیج جن کی روح محراب ہے روحوں کی اور فرشتوں کی اور کائنات کی۔ اے اللہ ان پر درود بھیج جو نبیوں اور رسولوں کے امام ہیں۔ اے اللہ ان پر درود بھیج جو اہل جنت اور اللہ کے مومن بندوں کے امام ہیں۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ کوئی دعا شرف قبولیت اور باب اجابت تک نہیں پہنچ سکتی جب تک ہم پر اور ہماری اہل بیت پر درود نہ پڑھا جائے، بلکہ وہ دعا محجوب رہتی ہے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ پر کٹا ہوا درود نہ بھیجا کرو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، کٹا ہوا درود کیا ہے؟ فرمایا، صرف یہ کہنا کہ اللہم صلی علی محمد، بلکہ یوں کہا کرو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ صوفی بزرگ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے جو کچھ پایا وہ درود شریف پڑھنے سے پایا۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
وہ شخص ناک کے بل گھسیٹا جائے گا جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک شخص نے دوسرے سے 3000 درہم قرض لیا اور 1 ماہ بعد لوٹانے کا وعدہ کیا، مگر 3 ماہ بعد بھی نہ دے سکا۔ دوسرے بندے نے دعویٰ کر دیا۔ اس شخص نے عدالت سے 1 ماہ کا وقت لیا اور گھر آ کر اپنی بیوی سے کہا، اب کیا کروں؟ بیوی نے جواب دیا، درود پڑھو۔ چنانچہ دونوں نے درود پڑھنا شروع کر دیا۔ 27 روز مسلسل پڑھتے رہے۔ 28ویں رات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ صبح اٹھ کر بادشاہ کے وزیر علی بن عیسیٰ کو ملا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق کہا کہ میری مدد کرو، مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھیجا ہے۔ اس نے کہا، کیسے ممکن ہے؟ دلیل دو۔ اس شخص نے جواب دیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ علی بن عیسیٰ مجھ پر ہر روز نماز فجر کے بعد بات کرنے سے پہلے 5000 مرتبہ درود پڑھتا ہے۔ ہم نے قبول کیا۔ یہ بات سن کر علی بن عیسیٰ زمین پر گر گیا اور کہا، میں اس راستے پر قربان جہاں سے تم گزر کر آئے ہو، تمہارا قرض کتنا ہے؟ اس نے کہا، 3000 درہم۔ علی بن عیسیٰ وزیر نے 9000 درہم دیے اور کہا، 3000 درہم تمہارا قرض، 3000 تمہارے بچوں کا خرچ اور 3000 تمہارا ہدیہ کہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام لائے ہو۔ 3 روز بعد قاضی کی عدالت میں وہ شخص پیش ہوا، مدعی بھی موجود تھا۔ 3000 درہم دیے۔ قاضی نے پوچھا، کہاں سے لیے؟ اس نے جواب دیا، وزیر علی بن عیسیٰ سے پوچھ لیں۔ چنانچہ وزیر کو بلایا گیا، وہ آ گیا۔ اس شخص کو دیکھ کر وزیر نے اس کے ہاتھ چومے اور ساری تفصیل قاضی کو بتائی۔ یہ سن کر قاضی اٹھ کر گھر آ گئے اور آ کر 3000 درہم اسے دیے کہ مجھے بھی سعادت میں شامل کر لو۔ یہ سارا ماجرا دیکھ کر مدعی نے 3000 اسے واپس کر دیے اور کہا کہ مجھے بھی شامل کر لو۔ الغرض درود شریف کی برکت سے درود شریف کے صدقے میں وہ 12000 درہم لے کر گھر واپس آ گیا۔ بین الاقوامی روحانی اسکالر خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسی برگزیدہ ہستی ہیں کہ اللہ خود اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اور ساتھ ساتھ مومنین کو بھی، یعنی ایمان والوں کو، یقین والوں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کا حکم دیا ہے۔ اور یہ ایک واحد عبادت ہے جو اللہ اور اس کے فرشتے اور ایمان والے کرتے ہیں، اور اس کی قبولیت میں بھی کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ ایک ایسی عبادت ہے جس میں وقت، زبان، مقام اور تکرار کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ کتاب جنت کی سیر میں الشیخ خواجہ عظیمی بابا جی صاحب لکھتے ہیں کہ ایک روز دوران مراقبہ میں نے دیکھا کہ مسجد نبوی میں داخل ہوا ہوں۔ ذرا آگے بڑھا تو دروازہ بند نظر آیا۔ دروازہ کھولا گیا، میں اندر داخل ہو گیا۔ وہاں ایک شخص بیٹھا ملا۔ اس مرد خدا نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک کی طرف اشارہ کیا۔ میں انتہائی بیقراری کے عالم اور نہایت والہانہ انداز سے آگے بڑھا۔ روضہ اطہر کی جالیوں کو ہاتھوں سے چھوا اور آنکھوں سے بوسہ دیا۔ اپنی خوش نصیبی پر نازاں ہوا کہ اللہ نے دیار حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب فرمائی۔ اب میں جس طرح چاہوں اپنے آقا و مولا کے حضور سجدہ غلامی پیش کر سکتا ہوں۔ پھر کیف و مستی سے سرشار، آقائے دو جہاں کی قربت سے آشنا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ انور کے دائیں جانب بیٹھ گیا۔ معلوم ہوتا تھا کہ کائنات کے اندر موجود سارا گداز میرے دل میں منتقل ہو گیا ہے۔ نہ جانے اتنا رونا کہاں سے آ گیا۔ روتے روتے ہچکی بند گئی۔ ایسا لگتا تھا کہ آنکھوں کے ذریعے آنسوؤں کی آبشار گر رہی ہے۔ اس دوران اللہ سے دعا کرتا رہا، یا اللہ میرے پروردگار، میرے اور تمام مخلوق کے خالق، میں آپ کا بندہ ہوں،
آپ خالق ہیں، میں آپ کی مخلوق ہوں، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میرے گناہ معاف فرما دیجیے۔ بہت دیر تک التجاؤں کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزار اقدس کو چوما، آنکھوں سے بوسہ دیا۔ نظر آیا کہ روضہ اطہر پر اللہ تعالیٰ کے انوار اور تجلیات کا نزول ہو رہا ہے۔ روضہ مبارک کے چاروں طرف فرشتوں کی صفیں سربستہ فخر کائنات حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر درود و سلام بھیج رہی ہیں۔ فرشتوں میں سے روشنیاں پھوٹ رہی ہیں۔ ان روشنیوں کو مرکری لائٹ سے تشبیہ دی جا سکتی ہے۔ ایسا منظر تھا کہ چاندی میں دھلی ہوئی مجسم صورتیں صف بصف کھڑی ہیں۔ ادب و احترام کا یہ عالم تھا کہ فرشتے سر جھکائے تقریباً رکوع کی حالت میں ہیں۔ جب اللہ کی یہ برگزیدہ نوری مخلوق فرشتے بیک زبان ہو کر یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیک، یا حبیب سلام علیک صلوات اللہ علیکہ کہتے تو دل کے تار جھنجھنا اٹھتے تھے، زمین و آسمان اور کائنات سمٹی ہوئی محسوس ہوتی تھی۔ اللہ تعالی ہم سب کو ادب و احترام اور خلوص دل سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، آمین۔